الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله: باب في وجوب صوم رمضان ووقته. صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله عز وجل، معلوم من الدين، يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أجمع المسلمون على وجوب الصوم، أن من أنكره كفر. برادران اسلام، ہم پر رمضان مبارک کا مہینہ سایہ فگن ہے، ان قریب داخل ہونے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی بشارت دی ہے کہ تم پر عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، برکت والا مہینہ، جس کی عبادت برکت کا ایک ذریعہ ہے، مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ہمیں اس مہینے کا استقبال توبہ استغفار سے کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سے جو گناہیں سرزد ہوئی ہیں، ہم اس کی سچی توبہ کریں اور اس کو مستقبل میں چھوڑنے کا عزم کریں۔ یہی اس مہینے کا استقبال ہے۔ اللہ ہمیں توبہ، سچی توبہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس مہینے کی تیاری کرنے کی توفیق دے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کے اس مہینے میں حصہ لیں، عبادت کریں۔ اس کا تعلق اس مہینے کا قرآن سے ہے۔ قرآن کی تلاوت، فرائض، نوافل ہم سے چھوٹنے نہ پائیں۔ اگر کوئی شخص فرائض کا پابند نہیں ہے، وہ توبہ استغفار کرے، جرائم میں ملوث ہے، وہ توبہ استغفار کرے اور مستقل چھوڑنے کا عزم کرے۔ اسی میں خیر، اسی میں بھلائی ہے۔ صالح الفوزان کی کتاب ہے، انہی میں سے کچھ باتیں ہم نوٹ کریں گے آپ سے۔ فضیلت الشیخ صالح الفوزان کی کتاب ہے، بہت جامع کتاب ہے۔ نماز کے تعلق جتنی عبادتیں ہیں اس کے تعلق سے اس کتاب میں مختصر بیان کیا گیا ہے، اور آج ہم نے اس میں سے کچھ باتیں لی ہیں روزے کے تعلق سے۔ رمضان کا روزہ جو ہے یہ واجب ہے، وقت ہے اس کا ہے، وقت میں رمضان کا جو روزہ ہے وہ واجب ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ صوم شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکن من ارکان الاسلام، اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اللہ نے جو چیز فرض کی ہے، جو فرائض، ان میں سے ایک فرض یہ ہے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، جو کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن سے ثابت ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے، اور اجماع سے، مسلمانوں کا جو اجماع اسے بھی ثابت ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس سے تقوی کا ایک عمل جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ سنت سے بھی ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اسی میں سے ذکر منہا صوم رمضان،
رمضان کے مہینے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا بھی اجماع ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، جو انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ اس میں رمضان کے روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت بیان کیا ہے شیخ نے، نفس کی پاکی، تطہیر، نفس کی پاکی ہے صفائی سے، کہ نفس ہمارا پاک صاف ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ اور کھانے پینے سے جو ہے اخلاق ردی جو ہیں خلط ملط ہو جاتے ہیں، اخلاق رذیلہ جو پیدا ہوتے ہیں، برے اخلاق اور غلط حرکتوں میں خلط ملط ہونے کا جو مزاج بن جاتا ہے کھانے پینے سے، اور شیطان جسم کی رگوں میں جاری ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا أَكَلَ شرب، جب آدمی پیدا کھاتا پیتا ہے تو شہوات بھڑکتی ہیں اور برائیوں پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو اس رمضان کا روزہ جو ہے اسے اس کے عکس شیطان کے حملوں سے روکتا ہے، اور اس سے پاکی صفائی جو ہے کا ایک ذریعہ، جسم کی پاکی، روحانی طہارت کا ایک ذریعہ ہے روزہ۔ روزے سے ایک انسان کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے، تزہید پیدا ہوتی، اور ترغیب فی الآخرہ، آخرت کی طرف ایک مسلمان روزے دار رغبت کرتا ہے۔ صوم کہتے ہیں عربی لغت کے اندر امساک بنیت من اشیاء مخصوصہ من اکل و شرب و جماع وغیر ذالک، الامساک عن الرفث والفسوق۔ روزہ صوم کہا جاتا ہے امساک، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، نیت کے ساتھ، اشیاء مخصوصہ، کچھ خاص وقت ہوتا ہے اور کچھ خاص اس کی لیے نیتیں ہوتی ہیں۔ کیا چیز ہے؟ کھانے پینے اور جمع سے رک جانے کا نام روزہ ہے، اور غلط حرکتوں سے، کذب ہے، جھگڑے ہیں، جھوٹ ہیں، اس سے رکا جائے، اسی کا نام روزہ ہے۔ وَيَبْدَأُ وجوب صوم شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ اذا علم دخولہ، جب علم ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، تو یہ واجب ہو جاتا ہے روزہ رکھنا۔ دخول للعلم بدخول ثلاث طرق، 3 اس کے طریقے ہیں۔ داخل، رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا، رویہ ہلال، طریقہ اولا، الطریقہ الاولی، رویہ ہلال کے ذریعے چاند دیکھ کر کے پتہ لگایا جائے کہ واقعی چاند ہو چکا ہے تو ہم داخل ہو چکے ہیں۔ صومو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے کوئی اس مہینے میں حاضر ہو، مہینے کو پالے تو روزہ رکھے۔ البقرہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صومو لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو۔ فمن رأى ہلال بنفسہ، جس نے خود دیکھ لیا ہے تو اس پر واجب ہے روزہ رکھنا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ الشہادہ علی الرؤیہ، چاند دیکھنے پر کسی نے گواہی لا کر دے دی ہے، اخبار اور خبریں ہیں، سچی گواہی کوئی دے دی اور کوئی خبریں پھیلا دیا سچی، فیصام برؤیت عدل مکلف، انصاف، اگر کوئی انصاف پرست شخص ہے، انصاف تو وہ مکلف ہے، اس نے اگر گواہی دے دی ہے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسا کہ لقول ابن عمر رضی اللہ عنہ تری الناس الہلال، لوگوں نے چاند دیکھا، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی کو خبر دیا گیا، بتایا گیا کہ چاند کسی نے دیکھا ہے۔ انی رأیتہ، رأى الناس ہلال، انی رأیتہ، انی رأیتہ، میں نے چاند دیکھا، فصام،
تو آپ نے روزہ رکھا امر الناس بالصیام، اور روزہ رکھنے کا کسی نے آ کر کوئی عادل شخص آ کر کے بتا دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، کوئی خبر کوئی دے دیا ہے سچی خبر، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، خود رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو نقل کیا ہے ابو داؤد، اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حاکم نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے اکمال عدت شہر شعبان 30، شعبان کو پورا کیا جائے، عدت شہر شعبان جو 30 دن کا ہوتا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ وذالک لا یرى الہلال لیلۃ 30 من شعبان ما عدم وجود ما یمنع الرؤیا من غیم او قطر او ما وجود شیء من ذلك انما الشهر 29 یوما فلا تصوموا حتى تروا الہلال ولا تفطروا حتى تروه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہینہ جو ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ روزہ نہ رکھو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو، ولا تفطروا، اور افطار نہ کرو جب تک کہ تم، یعنی روزہ رکھنا بند مت کرو جب تک کہ تم چاند نہ، اگر فإن غم علیکم فاقدروا لہ، رواہ مسلم والبخاری کی حدیث ہے۔ اے اتموا شہر شعبان 30، یعنی اگر تم بدلی ہے تو 30 کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 30 کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کو نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، فإن غم علیکم فعدوا 30، رواہ مسلم، بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صوم رمضان کل مسلم مکلف قادر، رمضان کا روزہ ہر مکلف، ہر مسلم مکلف جو قادر ہے اس پر فرض ہے۔ فلا یجب علی کافر، کافر پر روزہ نہیں ہے، ولا یصح فإن تاب، اگر جب تک کہ توبہ نہ کرے، ولا یجب الصوم علی صغیر، بچوں پر روزہ نہیں ہے، ویصح الصوم من صغیر ممیز ویکون فی حقہ ونافلہ، اس کے لیے نافل ہوگا لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھتا ہے بچہ تو اس کے لیے نفل ہو جائے گا۔ لا یجب الصوم علی مجنون، مجنون پر بھی روزہ نہیں، ولو صام حال جنونی لم یصح لعدم النیہ، اس کا روزہ، مجنون کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ بچہ اگر رکھ لے تو اس کا نفل ہو جائے گا، لیکن مجنون کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ نیت جو ہے اس کے لیے شرط ہے، نیت ضروری ہے۔ ولا یجب الصوم ادا علی مریض، مریض پر بھی روزہ نہیں ہے، ولا علی مسافر ویقضیانہ حال زوال عذر المرض والسفر، لیکن اس کی قضا ہے۔ مریض پر روزہ نہیں ہے، لیکن اگر مرض سے شفایاب مل چکی ہے، شفایابی مل چکی ہے، مسافر سفر کو گیا واپس آیا، تو ایسے ہی ان دونوں پر روزے کی قضا کرنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ الصیام بإیجاب الصیام، روزہ رکھنا واجب ہے مقیم اور مسافر والصحیح والمریض والطاہر والحید والنفسہ اور جو ہے نفسہ پر ایسی کسی کو غشی آ جائے، فإن ہؤلاء كلهم يجب عليه الصوم في ذممهم بحيث انهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله اما اداء او اما قضاء، فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر اداء وهو صحيح المقيم الا الحيض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط، والحيض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على اداء الصوم ويقدر عليه قضاء، حائضہ اور نفسہ جو ہیں اس کی قضا کریں گی۔ والمریض، ایسی مریض لا یقدر علی اداء الصوم، مریض پر اگر
صوم کی ادائی کا کے اوپر قادر نہیں ہے، فیقدر علیہ القضاء منہم، اس کو نقل کیا، یہ فتویٰ مختصر ہے یہ شیخ حفیظ اللہ کا. جیسے مسافر یقدم من سفر ہی والحائض والنفسات تطہران والکافر اذا اسلم، مسافر سفر سے واپس آئے، حائضہ اور نفسہ جو پاک ہو جاتی ہیں، اور کافر جب ہے اسلام لاتا ہے، والمجنون اذا افاق من جنون ہی والصغیر یبلغ فإن كلا من هؤلاء يلزمه الامساک، سب ہر ایک پر جو ہے روزہ لازم ہوتا ہے. اور الیوم بقیت الیوم وہ یقضی، الیوم یا اس کے بعد میں اس کی قضا کر لے گا. دوسرا مسئلہ یہاں پر شیخ فرما رہے ہیں، سیام الیوم و نہایا من بدء سیام الیوم، روزے کی ابتدا اور اس کا اختتام. وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. الی آخر ہی، یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے. فتبین، اس سے واضح ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے تحدید الصوم الیومی بدایا و نہایا، بدایا من طلوع الفجر الثانی و نہایا الی غروب الشمس. فجر الثانی جو ہے طلوع فجر سے بدایا شروع ہوتا ہے فجر کے طلوع ہونے سے وقت، اور اس کا اختتام جو ہے غروب تک ہے. اس آیت سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اباحت ہی تعالی الاکل والشرب الی طلوع الفجر دلیل استحباب السحور. اس سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ سحری کھانا مستحب ہے، سحری کھانا مستحب ہے. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، کھانے پینے کا حکم دیا، نہیں سحری کرنا بھی سنت ہے. جیسا کہ صحیحین میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، بخاری کی حدیث ہے. سحری کھاؤ، سحری سے برکت ہوتی ہے، سحری کھانے سے برکت ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے، پانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن سحری کرنا چاہیے. سحری کھانے کا وقت وہی ہوتا ہے، 1-2 گھنٹہ پہلے لوگ کھا کے سو جاتے ہیں، صحیح نہیں ہے. سحری کھانے کا جو وقت ہوتا ہے اس کا وقت، سحری کھانے کا وقت اور اذان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ آدھا گھنٹہ مان لیجئے یا 20 منٹ، اتنی فرق ہوتا ہے. تو سحری کھایا جائے 20 منٹ پہلے، اتنا 2 گھنٹہ پہلے کھا کے سو جانا یہ صحیح نہیں ہے. لکھ رہے ہیں کہ بعض الناس یبکرون بالتسحر لأنهم يسحرون معظم اللیل ثم يتسحرون وینامون قبل الفجر بساعات حول قد ارتکبوا عدت اخطاء. وہ لوگ غلطی پر ہیں. لکھ رہے ہیں شیخ جو فجر سے 2 گھنٹہ پہلے کھا کے سو جاتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ رکھا سامو قبل وقت الصیام، انہوں نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کا جو وقت ہے اس سے پہلے رکھا ہے. یترکون صلاۃ الفجر مع الجماعہ، فجر کی نماز کو چھوڑ دیا جماعت سے. فیعصون اللہ بترک ما اوجب اللہ علیہ من صلاۃ الجماعہ، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ جو ہیں مجرم ہوتے ہیں، ان پر وہ جو مرتکب ہوتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں. ربما یؤخرون صلاۃ الفجر عن وقتها فلا يصلونها الا بعد طلوع الشمس وهذا اشد جرما واعظم اثما. قال تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ایسے لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے جو نماز کو ٹال مٹول کے پڑھتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. تو یہ نماز کو تاخیر کرنا، فجر کی نماز کو وقت سے، فلا یصلونها الا بعد، نماز پڑھنا فجر کی نماز کے بعد جن کا معمول ہے یہ گناہ گار مجرم ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں، ایسا کرنا واجب نہیں ہے. روزے کی نیت جو ہے،
روزے کی نیت رات میں کرنا واجب ہے۔ فلو نوا الصیام فلم یستیقظ الا بعد طلوع الشمس فإنه يمسك والصيام صحیح انشاءاللہ۔ لا بد ان ينوي الصيام الواجب من الليل، رات میں کرنا چاہیے، اگر کوئی نہیں کر پایا سو گیا تو بعد طلوع الفجر کر لینا چاہیے۔ ويستحب تعجیل الافطار، افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اذا تحقق غروب الشمس، جب تحقیق ہو جائے، بالکل یقین ہو جائے سورج ڈوب گیا ہے تو جلدی کرنا چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، ہمیشہ لوگ خیر میں رہیں گے، شر میں نہیں، خیر ان کا باقی رہے گا کہ افطار کرنے میں اگر جلدی کریں گے، جس کو نکل گیا امام بخاری رحمہ اللہ علیہ۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ ان یفطر علی رطب، سنت طریقہ ہے کہ رطب سے، جو کچی کھجور جو تھوڑا گیلی ہوتی ہے پک جانے کے بعد، اس کھجور کا استعمال، اس کا نام رطب ہے۔ فإن لم یجد، اگر رطب نہ ملے، فعلی تمر، تو کھجور سے افطار کیا جائے۔ فإن لم یجد فعلی ماء، تو پانی سے افطار کیا جائے۔ لقول انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے رطب سے، اور رطب نہیں ہوتا تو تمر سے افطار کرتے تھے، اگر نہیں ہوتا تو پانی سے۔ رواه ابو داؤد والترمذی۔ فإن لم يجد رطب ولا تمر ولا ماء افطر على ما تيسر من طعام وشراب، اگر پانی بھی نہیں ہے، کھجور بھی نہیں، رطب بھی نہیں، تو کچھ بھی مل جائے کھانے کا جو جائز ہو، اس کو کھا کر کے افطار کرنا چاہیے۔ بعض الناس قد یجلس علی مائدہ افطار، بہت سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان پر کھانے کا جو ہوتا ہے، یتعشى ویترک صلاۃ المغرب مع الجماعۃ فی المسجد فیرتکب بذلک خطأ عظیما، بہت یہ جو ہے مغرب کی نماز کو چھوڑ لگے رہتے ہیں کھانے میں، قہوہ چائے میں، اور جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ خطا وار ہوتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، بچنا چاہیے۔ ویستحب ان یدعو عند افطارہ، افطار کے وقت دعا کرنا مستحب ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان للصائم عند فطرہ ودعوة ما ترد، دعوة ما ترد، رواه ابن ماجہ والبیہقی والحاکم، کہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت، اور بھی یہ من الدعاء الوارد، من الدعاء الوارد وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر یقول ذهب الظمأ وابطلت العروق وثابت الاجر انشاءاللہ، اس کو حدیث کو نقل کیا ابو داؤد رحمہ اللہ نے۔ اللہم سکا سمت وعلی رزقک افطرت، یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں، ضعیف ہے، اصل وہی دعا ہے جو ہے ذهب الظمأ وابطلت العروق کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے کا استقبال توبۃ النصوح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔